لیکن جتنا آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے اینڈ آئی ہیو سین دیٹ یو آر ویری کلیئر اباؤٹ یور کانسیپٹ، یہ بہت اہم بات ہے۔ میں تھوڑی یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ آج کی محفل جو ہے یہاں پہ ہم ڈیلیبریشن کریں گے، یہاں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کسی کی ہار اور جیت نہیں ہے۔ ڈیلیبریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا بات کریں، آپ اگلے کی بات بھی سنیں، اور اگر پاسبل ہو تو کسی کنسنسس پہ یا کنکلوژن پہ پہنچیں۔ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں جس طرح ٹی وی پروگرام ہمیں ایجوکیٹ کریں ہماری یوتھ کو اور بچوں کو، آپ ٹاک شوز دیکھیں کہ وہ گفتگو کیا ہوتی ہے، وہ تو میری لڑائی ہوتی ہے، اور اس میں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وداؤٹ آرگومنٹ، کیونکہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ وین یو آر رننگ شارٹ آف آرگومنٹ دین یو بیکم لاؤڈر، اور پھر آپ فزیکل دیکھا آپ نے کئی دفعہ دنگا مشتی بھی ہو جاتی ہے ان کی۔ تو یہ اچھا طریقہ کار نہیں، کیونکہ اس سے ہماری عوام کو لرن نہیں کر پاتے، وہ اپنے پرسیپشن پہ مقید ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک جو آئیڈیا کو پیش کرتا ہے مجھے اٹ ریمائنڈز می مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، ان کی ایک جو شورائے آفاق سپیچ ہے صاحب کہ اس نے پورا امریکہ کا سسٹم بدل دیا پکڑ کے کہ آئی ہیو اے ڈریم، اور اس ڈریم والی اس میں ایسی خوبصورت وہ سپیچ تھی کہ اس کے سارے نسلی امتیاز، ایکوالٹی سارا اس میں آ گیا تھا۔ تو آج تک اس تقریر کو ایک مانا جاتا ہے۔ تو ہماری جو معاملات ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خیالات کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی آئیڈیا ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان ڈیموکریٹک سسٹم اینڈ ڈیموکریٹک ویلیوز فرسٹ یو ہیو ٹو ایگری ٹو ڈس ایگری۔ ہمارے یہاں پہ ہے کہ نہیں میں سچا ہوں یا میں ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ تو ڈیموکریٹک جو اپروچ ہے کہ فرسٹ یو ایگری ٹو ڈس ایگری، دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان اے ڈیموکریٹک سسٹم اف وی ہیو۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں بلال صاحب سے کہوں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس سے پہلے، کیونکہ جو پکچر میاں صاحب نے بتائی ہے پاکستان کے بارے میں، اس کے بارے میں فیض احمد فیض کا ایک بڑا شورا آفاق شعر ہے، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کے چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ تو اس سے اچھی ڈپکشن شاید ہی کوئی کرے، اور شاعروں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شعر میں ساری سچویشن پابند کر دیتے ہیں۔ تو میں بلال صاحب سے کہوں گا کہ گفتگو کا آغاز کریں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز پہ ہی میاں عامر محمود صاحب کی ہمشیرہ کا حالیہ انتقال ہوا ہے، تو میں ان سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور آپ کے پورے فیملی کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ہمارے ملک میں سیاسی موضوعات پہ بہت سی تجاویز سامنے آتی ہیں، اکثر تو وہ نعروں کی شکل میں ہوتی ہے، اس پہ کوئی ڈیٹیل ورک نہیں ہوتا۔ تو میں عامر محمود صاحب کی اس کاوش کو اس لیے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پہ ایک ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے، یا یوں سمجھیے کہ ڈسکشن کا آغاز کیا ہے۔ تو وہ صرف زبانی باتوں پہ نہیں ہے، انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ پیپر لکھا ہے جس میں فیکٹس اینڈ فگرز جو کچھ انہوں نے بیان کیے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس پیپر میں موجود ہیں۔ تو ایک سیریس ڈیلیبریشن کی کوشش ان کی طرف سے ہوئی ہے، اس کو میں بہت تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور اس پیپر کو میں نے پڑھا ہے، اس کو ایک سے زائد دفعہ پڑھا، اور میں بہت خوش ہوا ہوں کہ کسی نے اس کے اوپر محنت کی ہے، اور جو کیس بلڈ کیا ہے وہ حقائق کی بنیاد پہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ اعداد و شمار کی بنیاد پہ کیا ہے۔ اچھا، اب میرے پاس کتنے منٹ ہوں گے بات کرنے کے لیے؟ کہہ لو۔ اچھا دیکھیے، یہ آپ کی جو
مرض کی تشخیص ہے نا، اس سے تو میں 100% متفق ہوں کہ ہماری گورننس بہت خراب ہے اور ایک عرصے سے خراب ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا جو ملک کی سیاست کا، ملک کی معیشت کا، ملک کی تعلیم کا، صحت کا جس کا کچھ نقشہ آپ تک کھینچا ہے، میں اس سے پوری طرح متفق ہوں کہ گورننس اچھی نہیں ہے۔ وہ امریکہ کا صدر ہر سال ایک رسم ہے وہاں پہ کہ وہ کانگریس میں خطاب کرتا ہے، وہ اسٹیٹ آف دی یونین میسج، اسٹیٹ آف دی یونین اسپیچ ہوتی ہے۔ تو مجھے یاد نہیں کہ کون سے صدر تھے، وہ جب خطاب کرنے آئے تو انہوں نے اپنے خطاب کا آغاز اس فکرے سے کیا کہ کانگریس مین اسٹیٹ آف دی یونین از ناٹ گڈ۔ تو آج عامر محمود صاحب نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس حد تک میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ اس وجہ سے اچھے نہیں ہیں کہ یہاں پہ زیادہ صوبے نہیں ہیں۔ اس پہ ذرا میری رائے، مجھے تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ پورا اتفاق نہیں ہے، اور میرے کچھ اور خیالات ہیں۔ میرے خیال میں 2 بڑی وجوہات ہیں اس ملک میں گورننس کی خرابی کی۔ ایک تو بہت بڑی وجہ ہے، اور دوسری بھی کوئی کم بڑی وجہ نہیں ہے۔ اور جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر کوئی ایک نظام نہیں اپنایا۔ یہاں 2 رنگی ہے، ڈویلٹی ہے، ایک ڈی فیکٹو ہے اور ایک ڈی جورے ہے۔ کچھ طاقت ہے اور کچھ طاقت بظاہر نظر آتی ہے، اختیار کا کچھ وہمہ ہے اور حقیقت پہ اختیار کہیں اور ہے۔ اور یہ بات میں کہنے کی جرات نہ کرتا، لیکن ہمارے موسٹ ریسنٹلی ریٹائرڈ چیف آف آرمی اسٹاف اپنے الوداعی خطاب میں، جو پبلک خطاب تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ فوج اس ملک میں 70 سال سے مداخلت کرتی رہی ہے، اور ملک کی خرابی کا بڑا سبب یہ ہے سیاسی معاملات میں ان کا مداخلت کرنا، اور یہ آئین کے بھی خلاف ہے۔ اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور میں ان سے بہت متفق ہوں کہ ہمارے ملک کی گورننس کا نظام، آپ چھوٹی سی کریانے کی دکان پہ اگر 2 آدمی بٹھا دیں گلے کے اوپر، یعنی وہ جو جہاں پہ پیسے ڈالے جاتے ہیں کہ وہ اس کا انتظام چلائیں گے، تو وہ کریانے کی دکان یعنی گروسری شاپ کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ تو ایک 25 کروڑ کا ملک ہے، اور یہاں پہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، یہاں پہ کس طرح نظام چل سکتا ہے کہ ایک آدمی تو سامنے دکھانے کو ہو کہ وہ نظام چلا رہا ہے، اور پھر پیچھے کوئی اور ہو جو نظام کے اصل فیصلے کر رہا ہو۔ تو میری ذاتی رائے ہے کہ گورننس کا نظام خراب ہونے میں سب سے بڑا سبب تو یہ ہے۔ اور دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ مقامی حکومتوں کا نظام کبھی چلنے نہیں دیا۔ صحیح معنوں میں ایک وقت تھا جب میاں عامر محمود صاحب لاہور کے ناظم الیکٹ ہوئے تھے، تو میرے خیال میں پاکستان میں ایک فوجی ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا مقامی حکومتوں کا جیسا وہ نظام تھا، جتنا اچھا نظام تھا ویسا کوئی نظام پاکستان میں دوبارہ نہیں آ سکا۔ اور وہ اس لیے نہیں چل سکا کہ اس کے پیچھے پبلک سینکشن نہیں تھی۔ وہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے بنایا تھا، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے اچھا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نہیں آیا۔ اور ابھی بھی ہم نے وہ کہیں الیکشن ہو چکے ہیں تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے، پیسے بھی نہیں دیتے۔ اور جہاں پہ سب سے بڑا صوبہ ہے جس کا ذکر میاں صاحب نے کیا، 53% پاپولیشن والا، وہاں تو الیکشن ہی نہیں ہوا 2015 کے بعد سے 10 سال ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ مقامی حکومتوں کا الیکشن ہی نہیں ہوا۔ ہندوستان بھی تقریباً کم و بیش اسی صورتحال کا شکار تھا۔ 45 سال تک وہاں بھی لوکل گورنمنٹس بنتی تھیں اور جلدی برخاست کر دی جاتی تھی، اختیارات بھی کوئی نہیں تھے۔ پھر انہوں نے آئین میں ترمیم کی اور وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل سینکٹیٹی دی مقامی حکومتوں کے نظام کو، ہم نے نہیں دی۔ ہم نے
جب 18ویں ترمیم پاس کی تو اس کے اندر بس 4 سطروں کا ایک آرٹیکل 141A لکھ دیا کہ جناب یہ صوبے مقامی حکومتوں کا انتظام کریں گے، جن کو مالی اختیارات ہوں گے، جن کو سیاسی اختیارات ہوں گے، جن کو تمام اختیارات حاصل ہوں گے، وہ خود اپنا انتظام کریں گی، لیکن کوئی ڈیٹیل نہیں دی۔ انڈیا نے اس کی تمام ڈیٹیل کا ایک بڑا حصہ اپنے آئین کے اندر دے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نئے صوبوں کا قیام ہم اس لیے لا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آئیڈینٹی کے مسائل ہیں، وہ اپنی آئیڈینٹی کے لیے، عموماً جو صوبے کریٹ ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹی کے لیے ہوتے ہیں، شناخت کے لیے، کہ میں تلنگانہ میں صوبہ کو زبان کچھ اور بولی جا رہی ہے، تیلگو میں زبان کچھ اور ہے۔ یہ سب سے بڑی جو وہاں پہ موومنٹ انڈیا میں چلی تھی وہ تیلگو صوبے کے لیے چلی تھی، اور وہاں پہ پھر کسی صاحب نے ایک ہڑتال بھی کی تھی، فاسٹ اینڈ ٹو ڈیتھ، اور وہ انتقال ہو گیا، تو پھر بڑی وائلنٹ ہو گئی وہاں پہ۔ تو زبانوں کی بنیاد پہ صوبے بنانے کا ایک کمیشن بھی بنا، جسے اگر میں صحیح مجھے یاد ہے نام تو ڈاہر کمیشن تھا غالباً اس کا نام۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کمیشن بنایا، کمیشن آن دی ری آرگنائزیشن آف دی اسٹیٹس، 1953 میں بنایا۔ 21 مہینے اس نے کام کیا، 1955 میں اس نے رپورٹ دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک قانون بنایا ری آرگنائزیشن آف دی اسٹیٹ کا۔ اور وہ جو 2 سال اس کمیشن نے کام کیا اس نے بڑی ارکریزی سے، اس میں بھی جو پریڈامننٹ ریزن تھی صوبے ریاستیں بنانے کی، وہ وہاں کی زبان تھی، وہاں کی ثقافت تھی، وہاں کا رہن سہن تھا، اس کی بنیاد پہ بنی انتظام۔ یہاں جو ہم کیس پیش کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ گورننس کو امپروو کرنے کے لیے ہے، اور انتظام کو، یعنی یوں سمجھیے کہ ڈیولوشن کو ہم زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں کہ بڑے صوبے ہیں، ایک صوبہ دوسرے صوبوں پہ حاوی ہے، تو اس کے لیے وہ سب سے بڑی ریزن اگر وہ ہے تو پھر میری گزارش یہ ہوگی کہ اس کا حل صوبے نہیں ہے، اس کا حل مقامی حکومتیں ہیں، کیونکہ جو صوبے ہم تجویز کر رہے ہیں، خواہ وہ 12 ہوں یا 32 ہوں، وہ بھی اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ ٹھیک سے عوام کے مسائل کو اٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں کانسٹیٹیوشن میں اگر ترمیم ہی کرنی ہے تو ترمیم کر کے مقامی حکومتوں کے کچھ اختیارات کو اور ان کے جو مالی ان کی جو ایلوکیشن ہے اس کی کچھ بنیادیں طے کرنی چاہیے میرے خیال میں۔ صوبے اگر ہم کریٹ کرنے کی طرف چلے گئے تو ایک تو یہ بڑا مشکل ہے، یہ میری آخری 2 معروضات ہیں۔ ایک تو بڑا مشکل کام ہے جو ہمارے، اور اس کا ذکر میاں صاحب نے اپنے پیپر میں بھی کیا ہے، کہ پہلے تو صوبوں سے دیں 2/3 میجورٹی سے سینکشن، وہ قرارداد پاس کریں، پھر قومی اسمبلی میں 2/3 ہو، پھر سینٹ میں 2/3 ہو۔ یہ تو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہ تو نہ دین والی گل ہے، یعنی آپ نے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے ممکن ہو۔ تو اس لیے ایک تو پہلی بات ہے پریکٹیکلی بڑا مشکل ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ اپنی آئیڈینٹی کے لیے صوبے کریٹ کرنے کے لیے موومنٹس چلاتے رہے ہیں۔ آج کل وہ قدرے خاموش ہیں۔ نان پختون جو علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے، ہزارہ کا علاقہ، وہاں پہ بڑی وائلنٹ موومنٹ چل چکی ہے۔ سراکی صوبے کے لیے بھی وائلنٹ موومنٹ چل چکی ہے، اور اس لیے صوبہ سندھ کے جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ بھی بڑی ایک شدت کے ساتھ موومنٹ موجود ہے، اگرچہ اس وقت وہ کوئی سٹریٹس پہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جذبات بہت شدید ہیں۔ تو اگر یہ چیپٹر کھل گیا تو پھر وہ باتیں بھی کھلیں گی، تو اس لیے وہ خرابی کا باعث بنے گا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ کی تشخیص تو بالکل درست ہے، لیکن اس کے لیے جو دوا تجویز کی ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں، اور مقامی حکومتوں کا اگر نظام ہم زیادہ پکا اور افیکٹو بنا سکیں تو ہمارے گورننس کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دنیا کے کئی ملک ہیں وہاں صوبے ہے ہی نہیں، وہاں لیکن افیکٹو لوکل گورنمنٹس ہیں، اور وہ بہت اچھا چل رہے ہیں۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے،
اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کی ذہن میں جو ایک بہت تصور ہے کہ ڈویژن میں جو کمشنر ہوگا وہ چیف سیکرٹری بن جائے گا، اور وہاں پہ جو کمشنر کا آفس ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس بن جائے گا، اور جو وہاں کی اسمبلی ہوگی، وہاں کا جو کانفرنس روم ہوگا، تھوڑے سے ممبر ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو نہیں پائے گا، کیونکہ وہ لاہور کی طرف دیکھیں گے اور سندھ میں وہ کراچی کی طرف دیکھیں گے کہ وہاں پہ تو اتنے بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، تو ہمیں کیا سرگودا کا جو صوبہ ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے کہ وہ صرف چھوٹا سا ایک کمشنر ہاؤس ہی کے اندر چیف منسٹر رہ رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ، اور ڈیبیٹ نہیں تو کم از کم ڈیلیبریشن عام طور پہ ہونی چاہیے، اس پہ باتیں سمجھنی چاہیے، اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھ کے آگے کا راستہ طے کرنا چاہیے۔ تو میں ایک بار پھر میاں صاحب کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور محنت کے ساتھ چیزیں لکھی بھی ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی بنیاد بن گئی ہے کہ جس پہ ہم آئندہ کی بحث کر سکیں۔ میرے خیالات تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں میاں صاحب کی اس کاوش کا احترام نہیں کرتا یا اس کا معترف نہیں ہوں، لیکن اس پہ جب بات چیت آگے چلے گی تو ہو سکتا ہے کچھ باتوں پہ میں اپنا موقف تبدیل بھی کر لوں، لیکن اس وقت میرا نقطہ نظر یہ ہے۔ اور میں ایک بار پھر میاں صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈین بٹ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ آپ کا شکریہ، آپ انتظام کیا ہے، بہت شکریہ۔ اصل میں نے شروع میں اسی لیے لفظ یہ یوز کیا تھا کہ وی ول ڈیلیبریٹ، تو ڈیلیبریشن میں ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتی ہے، تو وی ٹرائی ٹو ریچ ٹو اے کنسنسس۔ میاں صاحب آپ ان کی کچھ جی، بہت ساری باتیں میں نے پہلے نہیں کی، اسی لیے کہ کوسچنز آئیں تو اس کے آنسر میں بات ہو وہ زیادہ ریلیونٹ ہو جائے گی۔ انڈیا میں بلال صاحب نے فرمایا وہاں پہ اسٹرگل ہوتی رہی، اور وہاں پہ پہلے بڑی ریلیکٹنس تھی گورنمنٹ کے اندر۔ جب وہاں پہ یہ مطالبہ ہوا کہ زبان کی بنیاد پہ ایتھنک بیسس کے اوپر صوبے بنے، تو شروع میں جیسے ہم ایسٹ پاکستان میں اردو نافذ کرنا چاہ رہے تھے اور وہاں پہ ہنگامے ہوئے، انہی دنوں میں وہاں پہ بھی یہی شور تھا کہ لوگ ایتھنک بیسس پہ صوبے بنانا چاہ رہے تھے، اور ان کی گورنمنٹ اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ان کا خیال تھا ایک اور پاکستان بنے گا اگر ہم اس طرح سے صوبے بنائیں گے، لیکن پھر وہ جیسے آپ نے فرمایا کمیشن بنا اور اس نے اپنی ریکمنڈیشنز دیں اور پھر صوبے بنتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد کوئی بریک نہیں لگی۔ آج تک ان کے ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ بھی بن رہے ہیں، ایتھنک بیسس پہ بھی بن رہے ہیں، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ ہمارا ایک یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کوئی بھی نیا کام کرنے سے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا ہے آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، مرحلہ یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو وہ ہمارے اوپر بھی ہے۔ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے، بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی، بٹ آج تک ہوئی نہیں۔ ہم نے 78 ایئرز گزار دیے، مختلف قانون بنے مٹے، بہت کچھ ہوا، لیکن کسی نے کیوں نہیں بنی؟ یہ میں آپ کو ایک ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ انسیکیورٹی ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں۔ ہمارے پاس کیپیبل لیڈرشپ بن نہیں سکی، اور جب ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے ایک میچور پولیٹیکل لیڈرشپ ملے جو کسی پرفارمنس کی بیس پہ آگے آئے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو کوئی آگے لے کے آئے۔ جو پرفارمنس پہ آگے آئے گا، جس کو انسیکیورٹیز نہیں ہوں گی، وہ اپنا اختیار بانٹنے کی بات کرے گا۔ آج ہم جو بھی کرتے رہیں، جو بھی کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیں، بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور آج کل بہت کچھ اور ہو رہا ہے، یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ ہم اس قسم کی لیڈرشپ سے یہ توقع کریں کہ وہ اپنے اختیارات کو تقسیم کر لیں گے، کیونکہ انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں اور وہ ہر کسی کو ہیں۔ آپ پنجاب میں دیکھیں، اگر آپ لوکل گورنمنٹ تو چھوڑ ہی دیں، 1970 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد آپ کا 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد آپ کا پنجاب بنا۔ بھٹو صاحب نے کتنے چیف منسٹر چینج کیے، ان کا سب سے قریبی دوست تھا مصطفیٰ کھار، میرا خیال ہے 1.5 سال بھی سی ایم نہیں رہ سکا۔ اس کے بعد حنیف رامے، تھورو جینٹلمین، کوئی ان سے کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ کوئی سازش کریں گے، لیکن وہ بھی نہیں چل سکے، 1 سوا سال وہ بھی رہے۔ اس کے بعد معراج خالد صاحب جیسا ایک
ایک صوفی بزرگ بندہ وہ بھی چل نہیں سکا, اس کو بھی ہٹایا گیا. اسی طرح جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو غلام حیدر وہیں کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, اس کو بنایا گیا. اور اس کے بعد اپنی فیملی کو, کسی کو اس کے باہر نہیں رکھا. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو بزدار صاحب کو, جو سب سے کمزور ایم پی ان کو ملا, اس کو سی ایم بنایا گیا. اس لیے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی انسیکیورٹیز ہیں. پنجاب 53% آف پاکستان, وہ کہتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی ایسا بندہ آیا اور اس نے کچھ کام کر دیا اور وہ پاپولر ہو گیا تو میرا کیا ہوگا. اصل میں یہ بات, اور یہ ایک کے ساتھ نہیں ہے, یہ سب پارٹیز کے ساتھ اکراس دا بورڈ ایک ہی ایٹیٹیوڈ ہے. ہمیں پولیٹیکل لیڈرشپ ایسی چاہیے. میں نے اسی لیے مثال دی تھی کہ ٹرکی ہمارے جیسا ملک تھا, پرائم منسٹر کو پھانسی بھی دے چکے ہیں, مارشل لا بھی لگ چکے ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے, بٹ ایک لیڈرشپ مرج کی جب اور وہ اپنی پرفارمنس کی بیس پہ آگے آئی تو اس نے آپ کی جو ڈیموکریسی تھی اس کو بھی لے کے آگے چلی, اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو اسپیس لے لی تھی گورنمنٹ میں وہ بھی اس نے واپس لی. تو ہمیں ایک بڑی میچور پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے, اور وہ ہمیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ کوئی پروسیس ہی نہیں ہے اس کے آنے کا. آج آپ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی پش کے کوئی لیڈر آگے نہیں آ سکتا, ہمارا سسٹم اجازت نہیں دیتا. ہمیں ایسا سسٹم لے کے آنا ہے جس میں ہماری لیڈرشپ آگے آئے. اور آپ نے بالکل فرمایا کہ اگر صوبے چھوٹے ہوتے ہیں, 33 بنتے ہیں, تو کراچی بہت بڑا شہر ہے, لاہور بہت بڑا شہر ہے, یہاں پہ بلڈنگز ہیں. ہمارے پاس دنیا میں ایسی مثالیں ہیں. اگر آپ امریکہ کی مثال ہی دیکھیں تو ایک ان کی اسٹیٹ کیلیفورنیا ہے اور ایک اسٹیٹ آرکنسا بھی ہے. آپ فرق نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے. تو یہ تو فرق ہوتے ہیں, اور وہ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے جیسے قانون بنا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. آرکنسا از ٹوٹلی ایگریکلچر, نہ وہاں پہ کوئی آپ کو مطلب پبلک بار بھی نظر نہیں آئے گی. وہاں پہ آپ کو کہیں پہ کوئی مطلب کوئی گیمبلنگ کی بھی کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی, انڈسٹری بھی کوئی بڑی نظر نہیں آئے گی. ٹوٹل ایگریکلچر. اور کیلیفورنیا آپ دیکھ لیں تو وہ کیا ہے. تو اس طرح کی مثالیں تو زیادہ سوٹ کرتی ہیں ہمیں کہ جہاں پہ جس ماحول میں جا کے رہنا چاہوں میں رہ سکتا ہوں. تو یہ میرے خیال میں ہمارا جو میں بڑی قدر کرتا ہوں احمد بلال صاحب کی, ان کی بہت نظر ہے سارے مسائل کے اوپر. لیکن ہم نے جتنا بھی اس کو اسٹڈی کیا ہم نے یہ دیکھا کہ شارٹ آف صوبہ کچھ بھی نہیں چلے گا یہاں پہ, کیونکہ اختیار ایک صوبے کے پاس ہوتا ہے اور ایک دفعہ اگر بنایا جائے تو وہ پھر ٹوٹتا نہیں ہے. ہم جب آتے ہیں اختیار پہ, فیڈرل گورنمنٹ صوبے کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور صوبہ آگے لوکل گورنمنٹ کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہیں پہ الیکشن ہوا بھی ہے تو ان کو کچھ نہیں ملا, اور جہاں پہ نہیں ہوا انہوں نے تو کیا ہی نہیں. اس لیے مزاج ہمارا ایک قومی مزاج ہمارا بن گیا, وہ یہی بن گیا ہے کہ ہم نے اپنے اختیار کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا ہے اور اس کو تقسیم نہیں ہونے دینا. اگر کیپیبل لیڈرشپ ہوگی, اگر آرگینکلی ڈیولپ ہوگی ہماری لیڈرشپ, تو شاید اس میں وہ یہ حوصلہ ہو. اور اگر 2-4 صوبے ایسے بنے جنہوں نے لوکل گورنمنٹ بنائی اور لوگوں کی ترقی کی اور اس سے پاپولیرٹی لی, تو پھر انشاءاللہ لوکل گورنمنٹ بھی چلے گی. اس کے بغیر لوکل گورنمنٹ ہمیں چلتی ہے نظر نہیں آتی. جتنا بھی ہم دیکھتے ہیں, ایوب خان سے آپ شروع کریں اور آج تک آ جائیں, مشرف صاحب کا آخری لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا, کسی نے بھی ڈلیور ضرور کیا اپنی موقع پہ سب نے, لیکن کنٹینیو کوئی بھی نہیں کر سکا. کیونکہ مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے اگر آپ دیکھیں, جب پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی, میں تو حصہ تھا اس لوکل گورنمنٹ کا, پہلی ہی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اس نے 99 امینڈمنٹس کی تھی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں, اور مشرف صاحب وردی میں ابھی بیٹھے ہوئے تھے. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی یہ آپ کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کا حال ہوا, یہ 99 امینڈمنٹس ہیں اور ساری کی ساری ناظم کے اگینسٹ ہے, اس کو کام نہیں کرنے دینا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے, وہ بھی اب الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے, کیونکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی پھر صوبائی اسمبلیاں بن گئی, ان کی کانسٹیٹوئنسی نیشنل اسمبلی بن گئی. تو اس لیے یہ ہمارے چل نہیں سکا انفارچونیٹلی سسٹم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ بہت ہی ضروری ہے,
میں نے اسی لیے بعد میں کہا کہ ایک گورنمنٹ ہے جو آپ کی خدمت کرتی ہے، جو آپ کے گلی محلے کی صفائی کرتی ہے، جو آپ کو اسکول دیتی ہے، جو آپ کو کالج دیتی ہے، جو سب کام کرتی ہے، اور وہی ایبسنٹ ہے ہمارے یہاں. تو اس تک پہنچنے کا ذریعہ بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم صوبے بنائیں گے. لیڈرشپ ایسی ہمیں ملے گی اپارٹ فرام مینی تھنگ. جتنی بھی ہمیں آج مشکل ہے اس سب سے زیادہ بڑا میں سمجھتا ہوں حل یہ ہے کہ ہمیں ایک کیپیبل لیڈرشپ تو ملے. کوئی آئے تو صحیح پہلے وہ صوبے میں. آپ دیکھیں 2014 میں انڈیا کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا زیادہ تھا، ہمارا میڈیا کی انٹریکشن بھی زیادہ تھی. وہاں پہ سب کو پتہ تھا کانگریس گورنمنٹ تھی جو الیکشن کرا رہی تھی، اور سب کا یہ خیال تھا کہ کانگریس دوبارہ نہیں جیتے گی، بی جے پی لیڈ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی. کوئی پارٹی جو ہے وہ اکثریت سے اپنی حکومت ون پارٹی نہیں بنا سکے گی. لیکن الیکشن اور سب کا یہ خیال تھا کہ ایل کے اڈوانی صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں بی جے پی کے، وہ پرائم منسٹر ہوں گے. الیکشن کیمپین شروع ہوئی، مودی صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے گجرات کے. کیمپین شروع ہوئی، وہ نکلے کیمپین کے لیے، پورا کارپوریٹ انڈیا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا بیکاز اس نے گجرات میں ان کے لیے کام کیا ہوا تھا. اور وہ سنگل پارٹی میجورٹی بھی آ گئی، اور جب میجورٹی آئی تو ایل کے اڈوانی صاحب کی نظر ہی نہیں آئی بیکاز پاپولر لیڈر واز مودی. اور ایک چائے والا انڈیا کا پرائم منسٹر بن گیا بیکاز سرکمسٹانسز اس کو اجازت دیتے تھے، سسٹم اس کو سپورٹ کرتا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ سسٹم ایسے نہیں ہے. تو بہت ساری باقی باتوں کے علاوہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سسٹم ایسا بنا دیں جس کے اندر گروتھ ہو سکے ہماری لیڈرشپ کی بھی اور ہماری پبلک کی بھی.